السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم اصول دین سیکھ رہے تھے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ یہ 5 دین کے اصول ہیں۔ تو ہم نے 2 اصول ہم نے پہلے دیکھے تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے معنی جانے تھے، اور ایمان کیا ہے، ایمان کے معنی، ایمان کی شرطیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ماننا ہے، اور کیسا ماننا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا۔ اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا، جو مانے وہ جاننا ایمان ہے۔ اور ایمان کے لیے جو شرطیں ہیں: اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب۔ یہ ہم نے مختصر پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا۔ تو اسلام، ایمان، 2 چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب تیسرا جو اصل ہے احسان، ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے پاس قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا بتایا احسان کے بارے میں؟ احسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ پہلے تو اسلام کے معنی ماننا تھا، ایمان کے معنی جانا تھا۔ اب احسان کے معنی، احسان کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یعنی کوئی غرض نہیں ہونا۔ کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، اگر اس میں غرض ہے تو وہ احسان نہیں ہے، وہ بدلہ ہے۔ کوئی لالچ نہیں ہونا، کوئی امید نہیں ہونا۔ تو یہ اگر امید نہیں ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، غرض نہیں ہے، تو وہ احسان۔ احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا۔ ایسا نہیں ہونا کہ انہیں یہ کام کیا کرا تو میں یہ کام کرتا ہوں، میں اس کی ہیلپ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے وہ بعد میں کام آگا، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ یہ لفظی معنی احسان کے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بھی بے شمار احسانات ہم پر ہیں۔ ہر جو نعمتیں ہمیں ملنی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی ملنی ہیں۔ ہر احسان اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں، ہم گن نہیں سکتے، انگنت ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، گن نہیں سکتے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا بلا غرض و غایت دیا ہے، مطلب اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ میری مخلوق ہے، یہ خود حاجت مند ہے، یہ کچھ دے نہیں سکتی مجھے، ہر چیز میں ہی دینے والا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا بلا غرض کے دیا، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا کر سکتے اللہ تعالیٰ پہ احسان؟ ہمارا جب کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا ذمہ دار، ہر چیز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں فرماتے ہیں بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے تو سارے احسانات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں کر سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں یہ آیت نمبر 60 ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ مطلب احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ احسان کی جزا احسان ہے، احسان کا انعام احسان ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ احسان کا بدلہ دوسرا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر احسان کرے، احسان پہ اگر احسان ہوا تو یہ احسان کا بدلہ ہے، دوسرا کچھ بدلہ ہے ہی نہیں۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں، سوال کرنے اللہ تعالیٰ۔ تو احسان کی جزا احسان ہے، بول رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا احسان تو سمجھ میں آتا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو دی بلا غرض کے ہمیں دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کیسا کریں؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی، اور بندہ محسن کیسا بنے؟ جو احسان رکھتا ہے اسے محسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی محسن بنو،
احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ اپنے انبیاء کو فرمایا یہ میرے محسن بندے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان انہیں سمجھ میں آتا ہے، مگر ہم احسان کیسا کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اسے بھی اولیاء اللہ کلیئرٹی دے کے سمجھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ترجمہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنا منہ اللہ کے منہ کی طرف کر دیا اس نے مجھ پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم محسن بنو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے انبیاء جو ہے یہ محسن بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پر احسان اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں؟ محسن بندے کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے اپنا منہ میرے منہ کی طرف کر دیا وہ محسن ہے. اب اللہ تعالیٰ کا منہ کیا ہے، اپنا منہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چہرے سے پاک ہے، منہ سے پاک ہے، جسم اعضاء جوارے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی صورت شکل نہیں ہوتی، صورت شکل سے اللہ تعالیٰ پاک. تو اللہ تعالیٰ کی منہ سے کیا مراد ہے یہاں پر، اور اپنا منہ کیا ہے یہاں پر؟ تو اولیاء اللہ اس کا معنی بتاتے ہیں. جس نے اپنا منہ اللہ کے منہ کی طرف کر دیا، اس کے معنی، اس کے اصطلاحی، اس کی فہم اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ منہ سے مراد کیا ہے. مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ منہ استعارہ ہے. اب ایگزامپل دیتے ہیں کہ کوئی ایک گلی کا لیڈر ہے. وہ گلی کا لیڈر جو ہے نا، لیڈر ہے گلی، چھوٹا موٹا لیڈر ہے، کونسلر ہے سمجھے. اب اس نے اعلان کر دیا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں، ایسا کہہ رہا ہے، بڑا اعلان کر دیا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹا موٹا لیڈر ہے، گلی کا 2-4 گلیوں کا لیڈر ہے، ایک محلے کا لیڈر ہے. اس کو کہیں گے جا اپنی اوقات دیکھ لے، اپنا منہ آئینے میں دیکھ لے. بولتے اس کو مطلب اپنی منہ آئینے میں دیکھنے مطلب اپنی حقیقت دیکھ لے. منہ آئینے میں مطلب وہ جا کر اپنا منہ نہیں دیکھے گا. منہ آئینے میں دیکھنے کا مطلب چہرہ آئینے میں دیکھنے کا مطلب اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حقیقت کو دیکھ. اپنی حقیقت کو دیکھ، تو کہاں، پرائم منسٹر کہاں. تو اسی طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محسن کون ہے؟ جس نے اپنا منہ اللہ کے منہ کی طرف کر دیا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے اپنی حقیقت کو مولا کی طرف پھیر دیا وہ محسن ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں، یعنی میں کیا ہوں، اللہ کیا ہے، یہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محسن ہے. جس نے ایسا کہہ دیا، جس نے اپنا منہ کو یعنی اپنی حقیقت کو میری طرف پھیر دیا کہ مولا میں یہ ہوں تو یہ ہے، مولا میں حاجت مند ہوں تو حاجت روا ہے، مولا میں مملوک ہوں تو مالک ہے، مولا میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے تو مالک ہے، میں مرزوق ہوں تو رازق ہے، میں پلنے والا ہوں پالنے والا تو یہ اپنی حقیقت کو مولا کی طرف پھیر دیے. اور جو ایسا یہ اپنی نعمتوں کا احساس جو کر لیا، یہ مولا یہ میرا کچھ بھی نہیں، سب آپ کا ہے، یہ جو بھی ملا مجھے آپ کی طرف سے ملا مولا. یہ نعمتوں کا احساس، یہ احساس کر کے جو شکر بجا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا محسن بندہ. مطلب اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کر دیا بندہ کہ مولا میں یہ ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں مملوک ہوں، میں محتاج ہوں، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ ہیں مولا، آپ دیے تو میرے پاس ہے، میرا کچھ بھی نہیں، میرے پاس سب جو بھی امانت ہے. تو یہ ایسے بندے کو جس نے کیا کیا، اپنی حقیقت کو مولا کی طرف پھیر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ محسن بندہ ہے. تو نعمتوں کا جب احساس ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہے، جب احساس بندے کو ہو جاتا ہے، ان نعمتوں کے احساس پر جب شکر بجا لاتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا محسن بندہ ہے، یہ احسان کرنے والا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس محسن بندہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرے، وہ احساس کر کے شکر بجا لائے کہ مولا یہ نعمتیں آپ دیے تو ملی، مولا میرا کچھ بھی نہیں، سب آپ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی محسن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی احسان ہے. بندہ محسن حقیقت میں نہیں بنتا. مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ تم محسن ہو، ورنہ حقیقت میں تو کوئی بھی محسن نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہر چیز کا. تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کو واپس دینا کیا احسان ہے؟ اللہ کی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرمانے میرے بندے اگر تو ایسا کر لے گا، اپنے حقیقت کو میری طرف پھیر دے گا، اپنے منہ کو میری منہ کی طرف، یعنی اپنی حقیقت کو میری حقیقت کی طرف پھیر دے گا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں مملوک ہوں، میں مرزوق ہوں، یہ حقیقت کو میں مجبور ہوں، یہ پیش کر دے گا میرے سامنے، تو میں سمجھوں گا تو محسن، میں کہوں گا تو محسن. تو یہ ہے اس کی کلیئرٹی. اولیاء اللہ فرماتی یہ احسان ہے. تو احسان کے معنی کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے. مطلب اس میں کوئی عمل میں کوئی لالچ نہیں ہونا،
کوئی امیدیں نہ ہونا، تو یہ احسان ہے۔ دین کا تیسرا اصل ہے، ایمان سے بھی اہم ہے احسان۔ اب احسان میں کیا ہے؟ احسان میں نصف ہے۔ ایمان میں ہم نے دیکھا شرطیں تھی، شرطیں کیا ہوتی ہے کہ دونوں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ ہم شرطیں کیا دیکھے تھے؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان کی شرطیں تھیں۔ یہ دو شرطیں ہوئی تو ایمان دل میں آتا۔ احسان میں کیا ہے؟ نصف ہے۔ ایمان میں شرطیں کیا ہوتی ہے؟ دونوں بھی ضروری ہوتی ہیں، دونوں کرے تو ایمان مکمل ہوتا۔ احسان میں نصف ہے، مطلب اور جیسا انگلش میں کہتے ہیں اور دو چیزیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک کر لیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا، احسان مکمل ہو جائے گا۔ ایدر اور ہم جیسا انگلش میں کہتے ہیں، تو دونوں میں سے ایک کر لیں گے تو وہ احسان مکمل ہو جائے گا، بندے کا احسان دین میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ ہم نے حدیث جبرائیل میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو جان لے کہ اللہ تجھے، یقین رکھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نفس ہے یہ، اگر کا لفظ آ گیا اس میں، تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ ایک ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو یقین رکھ لے، یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دو نفس ہے، دونوں میں سے ایک کر لیں گے تو یہ احسان کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نفس ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کیسا عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھ مبارک سے دیدار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد ہے۔ جو دیکھنا ہے یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ مثال دیتے ہیں اللہ والے کہ کوئی ایک بندہ ہے آفس میں کام کر رہا ہے، آفس میں کام کیسا کر رہا ہے؟ اچھا کام کر رہا ہے۔ اب وہ یہ تصور میں اچھا کام کر رہا ہے، اب وہ یہ تصور ہے اس کو جو ہے نا پروموشنز مل رہے ہیں، اب وہ امیجنیشن میں ہے، اب یہ تصور میں ہے کہ مجھے جو ہے نا کچھ دن بعد انکریمنٹ ملے گا، پھر کچھ دن بعد میں پروموشن ہوگا، پوزیشن میری بدلے گی، میں مینیجر بنوں گا، مجھے گاڑی ملے گی، بچوں کے لیے ایجوکیشن کا جو ہے نا الاؤنس ملے گا، ہاؤسنگ الاؤنس ملے گا، مجھے یہ ملے گا یہ ملے گا۔ مطلب وہ اپنی ایک کامیابی دیکھ رہا ہے، اپنی ایک ترقی دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اچھا کام کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ مل رہا ہے۔ تو کیسا دیکھ رہا ہے؟ اسے پوچھے کیسا دیکھ رہا ہے، کیسا دیکھ رہا ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ پتہ وہ جو دیکھ رہا ہے اپنی کامیابی کو وہ اپنے دل سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دل سے دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے اصل۔ اور ایک بندہ ہے، وہ بندہ جو ہے نا آفس کو صحیح ٹائم پہ نہیں آتا، اس کی مینیجر سے نہیں بنتی، اس کی جو ہے نا امپلائز سے بھی نہیں بنتی، کسی سے نہیں بنتی، اور کام بھی صحیح نہ کرتا۔ اب وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ حالات خراب ہے۔ اب جب لسٹ میں ٹرمینیشن کی بات آئی جائے گی تو وہی دیکھ رہا ہے کہ پہلا نام تو میرا ہی ہوگا، کیونکہ میری مینیجر سے نہیں بنتی، میری دوسرے امپلائز سے نہیں بنتی، کسی سے نہیں بنتی۔ مطلب وہ اپنی بربادی دیکھ رہا ہے، وہ اپنی ناکامیابی دیکھ رہا ہے۔ ایک کامیابی دیکھ رہا ہے، ایک ناکامیابی دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کیسا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا کیا ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم احسان کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مطلب اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اس کی فہم اولیاء اللہ دیتے ہیں کہ تم اللہ کو الہ دیکھو۔ تم الہ مطلب اللہ تعالیٰ کو معبود دیکھو، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھو۔ معبود مطلب حاجت روا دیکھنا، اللہ کو حاجت روا دیکھنا، اللہ کو حاجت روا دیکھ کے عبادت کرنا، یہ احسان کا پہلا نصف ہے۔ مطلب اللہ ہی حاجت روا یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا کہ میں اپنی ایک بھی حاجت اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ میری ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کے بغیر میں نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ آفس جا سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر کام میں یہ دیکھنا کہ میری حاجت جو پوری ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا، یہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا ہے، یہ دیکھ کے عبادت کرنا ہے۔ مطلب ہر کام میں یہ دیکھنا کہ اللہ ہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مطلب یہ نصف میں کیا ہے؟ اللہ کیا ہے دیکھنا ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے دیکھنا، اللہ مالک ہے، سارے کائنات کا مالک اللہ، یہ دیکھنا ہے۔ میرا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، دیکھنا ہے۔ سارے کائنات کی جو پرورش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ سارے کائنات کو جو رزق پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، مجھے بھی پہنچا رہا ہے، ساری کائنات کو پہنچا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا
ایسا ہے جیسا اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ رہے ہو اسے مراد کیا ہے؟ اللہ کو الہ دیکھنا, اللہ کو حاجت روا دیکھنا, اللہ کو مالک دیکھنا, اللہ کو رازق دیکھنا. ہر کام میں یہ دیکھنا کہ میری اللہ کی حاجت روائی پن کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی حاجت روائی پن سے ہی ہر چیز باقی ہے. اللہ کی الوہیت پن, اللہ کی حاجت روائی پن سے ہی ہر چیز باقی ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن, اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن ہٹ گئی کسی چیز سے تو وہ چیز فنا ہو جائے. تو جو بھی چیز برقرار ہے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن سے برقرار ہے, یہ دیکھنا ہے. اللہ حاجت روائی ہر عمل میں دیکھنا ہے. آفس جا رہا ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حاجت روائی پن سے جا رہا ہوں. گھر آ رہا ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حاجت روائی سے ہی میں گھر جا رہا ہوں. کھانا کھا رہا ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کھلا رہا تو کھا رہا ہوں. تو ہر چیز میں دیکھنا ہے یہ, اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ مرتبہ ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے دیکھنا, اللہ حاجت روا دینا. کیا کلمہ کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ. تو اللہ کو حاجت روا دیکھنا, اللہ کو مالک دیکھنا, اللہ کو رازق دیکھنا, اللہ کو خالق دیکھنا, تمام کائنات کے پیدا کرنے والا صرف اللہ کو دیکھنا, ایک اللہ کو دیکھنا, ایک ہی الہ دیکھنا, سب کی پرورش کرنے والا اللہ, یہ ایک دیکھنا. اللہ حاجت روا یہ دیکھنا. تو یہ دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو الہ دیکھنا, اللہ کو معبود دیکھنا, اللہ کو حاجت روا دیکھنا. اب یہ دیکھیں گے تو گواہی مکمل ہوگی. صحیح دیکھیں گے جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, ہم جب عالم ارواح میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ دنیا میں دیکھ کے بتاؤ. اب یہاں دنیا میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. رب مطلب پالنے والے کو رب بولتے. یہاں دیکھیں گے تو گواہی دے سکیں گے. صحیح گواہی کب صحیح ہوں گی؟ گواہی صحیح ہونے کے لیے دیکھنا پڑتا. یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ یہاں آ کے کہ اللہ ہی ہمیں پال رہا. دیکھنا جب ہم صحیح دیکھیں گے یہاں پر کہ اللہ ہی پال رہا, اللہ ہی واحد ہے جو پال رہا, تو خبر میں جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تو صحیح گواہی دے سکیں گے کہ مجھے پالنے والا تو اللہ ہی ہے. یہاں دیکھنا ہے کہ میرا پالنے والا بھی اللہ ہے, میرے گھر والوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے, اور ساری کائنات کا پالنے والا بھی اللہ ہے. جب یہ صحیح دیکھ لیں گے تو گواہی دیں گے. سورہ فاتحہ ہم جب روز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف مولا کی ہے. تو تمام عالمین کا رب, تمام عالمین کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, تمام عالمین کو پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اسی کی تعریف. یہ دیکھیں گے, صحیح دیکھیں گے, احسان سیکھیں گے, دیکھیں گے تو وہاں گواہی دے سکیں گے. خبر میں بھی گواہی دے سکیں گے. ہر بار جب جائیں گے سجدے میں, رکوع میں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, مولا تو ہی پالنے والا ہے, جب صحیح دیکھ سکیں. تو دیکھنا ہے تو احسان سیکھنا پڑتا. احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کو رب دیکھنا, اللہ کو ہی حاجت روا دینا, اللہ کو ہی مالک دینا. تو یہ دیکھنا ہے. اب دکھنا کیا ہے؟ ایک تو کیا ہے, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ دیکھنا ہوگا. اور ایک کیا ہے, یا یہ نہیں کر سکتا تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ دکھنا ہے. اس کو مطلب شارٹ کر کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک دیکھنا ہو گیا, ایک دکھنا ہو گیا. دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے دیکھنا ہے, اللہ ہی حاجت روا دیکھنا ہے. ہر چیز میں, ہر کام میں, ہر عمل میں اللہ حاجت روا دیکھنا. دکھنے سے کیا مراد ہے؟ دکھنے سے مراد یہ ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کیا ہوں. دیکھنے میں کیا تھا, مولا کیا ہے دیکھنا ہے. دکھنے میں کیا ہے, اپن کیا ہے دیکھنا. دکھنے میں کیا ہے, میں کیا ہوں دیکھنا. مولا کے سامنے یہ کہنا میں حاجت مند ہوں دیکھنا, میں مملوک ہوں یہ دیکھنا, میں مرزوق ہوں یہ دیکھنا, میں محتاج ہوں یہ دیکھنا, میں مجبور ہوں یہ دیکھنا. یہ قوت میری نہیں ہے یہ دیکھنا, کچھ بھی میرا نہیں ہے دیکھنا, میرے پاس جو ہے امانت ہے یہ دیکھنا. تو یہ نصف ہے, دوسرا نصف ہے. تو یہ ادنا درجہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو حاجت مند دیکھنا. ہر عمل میں یہ دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, اٹھنے کے لیے حاجت مند ہوں, ٹھہرنے کے لیے حاجت مند ہوں, بیٹھنے کے لیے حاجت مند ہوں, چلنے کے لیے حاجت مند ہوں, بھاگنے کے لیے حاجت مند ہوں, کھانے کے لیے حاجت مند ہوں. جہاں جہاں پہ آپ جائے تو یہ دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں. یہ حاجت مند دیکھنا, یہ اپنے آپ کو حاجت مند دیکھنا. تو یہ دکھنا ہے. دیکھنے میں کیا تھا, اللہ کو الہ دیکھنا, اللہ کو حاجت روا دیکھنا. دکھنے میں کیا ہے, اپن کیا ہے دیکھنا. اب یہ جب یہ دکھنا مولا کے سامنے جب نماز میں پیش ہوگا کہ مولا میں حاجت مند ہوں, مولا میں مجبور ہوں, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا, سب آپ کا ہے. یہ دکھنا, مولا کو دکھنا, مولا کی نظر دل پہ ہوتی ہے, مولا کی نظر دل پہ دیکھتی ہے. مولا اللہ تعالیٰ دل پہ دیکھتے کہ اپنے آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے, حاجت مند دیکھ رہا ہے یا حاجت روا دیکھ رہا. تو یہ جب احسان پریکٹس کریں گے ہم تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں گے ہم. یہ پریکٹس سے کلمے کی یہ تصدیق جب ہو جائے گی کہ میں حاجت مند ہوں, تو صحیح ہم
دکھ سکیں گے. مولا کو دکھنا ہے, مولا دکھنا ہے کہ میں حاجت مند ہوں, بولا میں فقیر ہوں, میں جو ہے نا مرزوق ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب آپ کا ہے, بولا یہ سب میرے پاس امانت ہے, بولا میرا کچھ بھی نہیں ہے, بولا سب آپ کا ہے, بولا یہ حاجت مند ہوں. تو یہ دکھنا ہے, یہ دکھیں گے نماز میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں میں بولیں گے یہ میرا بندہ ہے, کیا گواہی دیا, صحیح گواہی دیا, جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ کیا ہے؟ شرک جھوٹ ہے. صحیح بات بولا, اپنی حقیقت کو میرے سامنے بیان کرا, اپنی حقیقت کو میرے سامنے پیش کرا, صحیح بولا انہیں حاجت مند ہے, میں حاجت رہا ہوں, صحیح بولا. اب یہ جو نماز میں پریکٹس کرے گا بندہ, نماز میں پریکٹس کر کے پھر اس پہ قائم رہنا, پھر نماز کے باہر بھی جب نکلے گا بندہ تو اس پہ قائم رہنا کہ میں حاجت مند ہوں, ہر عمل میں حاجت مند دیکھنا اپنے آپ کو, میں حاجت مند ہوں, میں محتاج ہوں, یہی دیکھنا. کام کرنے جا رہے ہیں تو دیکھنا میں حاجت مند ہوں, کام کچھ نیا آ گیا تو دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, گھر والوں کو پیسے بھیج رہے ہیں تو یہ دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, یہ میں نہیں بھیج رہا ہوں. کسی سے معاملات ہو رہے ہیں تو دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں تو دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں تو بھی دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں, نیند کے لیے نیند حاجت ہے میری, یہ میری اللہ تعالیٰ پوری کرتا. تو حاجت مند دیکھنا, یہ دیکھنا دوسرا نصف ہے. تو ایک دیکھنا ہو گیا, ایک دکھنا ہو گیا. دیکھنے میں کیا ہے کہ اللہ کو الہ دیکھنا, اللہ کو حاجت روا دیکھنا, اور دکھنے میں کیا ہے اپن کیا ہے دیکھ کہ میں حاجت مند ہوں, میں مجبور ہوں, میں محتاج ہوں, فقیر ہوں, یہ دکھنا ہے. تو ایک دیکھنا ہو گیا, ایک دکھنا ہو گیا. دیکھنا کیا ہے یہ اعلیٰ مرتبہ, یہ دکھنا کیا ہے ادنا درجے کا مثال ہے, مگر یہ نفس ہے, دونوں میں سے ایک کر لیں گے تو اس کا احسان اولیاء اللہ فرماتے قبول کر لیں گے. اب دیکھنے کی ایگزامپل بھی اولیاء اللہ فرماتے, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, اولیاء اللہ مثال دیتے جب بندہ دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ دیکھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, مشاہدہ کہتے ہیں. مشاہدہ کرنا مطلب دیکھنا مطلب اللہ کو حاجت روا دیکھنا, اللہ ہی کو حاجت روا دیکھنا. اور دکھنے کو کیا ہے, مراقبہ, اپنے آپ کو حاجت مند دیکھنا, اپنے آپ کو ضرورت مند دیکھنا, اپنے آپ کو فقیر دیکھنا, اپنے آپ کو مجبور دیکھنا. یہ دکھنا کیا ہے, مراقبہ ہے. تو ایک مراقبہ ہے, یہ حدیث جبریل سے ہم نے لیا تھا. ایک دیکھنا ہوگا, دکھنا ہو گیا, مراقبہ یا مشاہدہ یا مراقبہ. اب دیکھنے کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے, ایگزامپل کے طور پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں تاج محل ہے, تاج محل کو کوئی نیا بندہ فرسٹ ٹائم گیا تو جب تاج محل کی وہ خوبصورتی دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا. جب بندہ دیکھ لیتا ہے کسی عجیب شے کو, جب تاج محل کو ہی وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا, اپنے اطراف سے بھی غافل ہو جاتا ہے. سامنے کچھ پتھر وغیرہ بھی آ جائے تو وہ پیر لگ کر گر جاتا ہے, مگر اس کو ہوش نہیں ہوتا اپنے آس پاس کا, مطلب وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے اطراف سے, اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو جب بندہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے, اپنے اطراف سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو مشاہدہ جب کرتا ہے بندہ, یعنی دیکھتا ہے کہ اللہ کو حاجت روا, تو بندہ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے, اطراف سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کی بہترین مثال کیا ہے, اولیاء اللہ. اور اس کی بہترین مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پیر میں تیر لگ گیا تھا ایک جنگ میں اتنا زہریلا تیر تھا, وہ نکالے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی, بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو. اب کسی نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو جب آپ کی نماز کے وقت یہ تیر کو نکال لیں. یہ دیکھنے کی مثال ہے, مشاہدے کی مثال, حضرت علی رضی اللہ عنہ بہترین مثال. تو جب آپ نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے کیا کیا, جو آپ کے ساتھی تھے تیر کو آرام سے نکال لیں, تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. مطلب جب آپ اولیاء اللہ ایسی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, اپنے اطراف سے بھی غافل. یہ دیکھنے کی مثال ہے. تو دیکھنا کیا ہے, اللہ کو ہی حاجت روا دیکھنا. اب دکھنے کی مثال بھی اولیاء اللہ دیتے ہیں. دکھنا کیا ہے, دکھنے کے ٹائم کیا ہوتا ہے, دیکھنے کے ٹائم کیا ہوتا ہے, اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے بندہ, اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اطراف سے بھی غافل ہو جاتا ہے. دیکھنے کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دکھنے کی مثال ایک دولہے کی, شادی خانے کا جو دولہا ہوتا ہے, شادی وغیرہ جب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے دولہا, بدماش بھی دولہا رہا تو شریف بن کے بیٹھتا ہوں, بٹے باز بڑا سے بڑا جو نا کریمنل بھی رہا تو اس کو احساس ہوتا کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں, اس کو رشتے دار دیکھ رہے ہیں. اب تو اسکرینس لگ گئے لیڈیز میں, تو یہ اسکرینس ہے ہر جگہ, مجھے لیڈیز بھی دیکھ رہے ہیں, جینٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس کو احساس ہوتا. تو جب احساس ہو جاتا اس کو تو سنور کے رہتا, اپنے آپ کو سنوارتا. جب دکھتا ہے بندہ تو اپنے آپ کو سنوارتا. دولہا کیا کرتا, اپنے آپ کو سنوارتا, ہنسی مذاق چچوراپن بھی نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ویڈیو میں آ رہا ہوں, اس کو پتا ہے میں اسکرین پہ آ رہا ہوں, 100 ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کو,
اس کو یہ احساس ہوتا ہے. تو جب بندہ دکھتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنوارتا. اسی طرح سے جب بندے کو دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسا سنورے گا اپنے. جب اس کو احساس ہو جائے گا, ہمیں احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ احساس آ جائے گا, دکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو, ہم اپنے اسلام کو بھی سنواریں گے, اپنے مطلب جو فرما برداری ہے ہماری نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کو بھی سنواریں گے, اپنے دل کو بھی سنواریں گے, دل میں ایمان داخل کریں گے, دل میں کفر آنے نہیں دیں گے, شرک آنے نہیں دیں گے, نفاق آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ احساس ہو جاتا ہے جب بندے کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ اگر شوہر ہے تو بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا, ماں باپ پہ ظلم نہیں کرے گا, اولاد ماں باپ پہ ظلم نہیں کرے. کب؟ جب یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب دولہے کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ جیسا رہنے کا حق ہے ویسا رہتا ہوں, ذرہ برابر بھی اپنے نئے اوریجنل فارم میں نہیں آتا. اس کو احساس ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, عزت ہے, ماں باپ کی عزت ہے, گھر والوں کی عزت ہے, کیا ہوگا میں ایسا کرا تو ایک ہی دین کی بات ہے. تو یہ احساس ایگزامپل دیکھے فرماتے جب بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارے گا وہ. مطلب اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں احساس ہو جاتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے گا. جسم سے بھی قلب سے بھی روح ہوگی, جسم سے بھی فرما برداری کرے گا, روح سے بھی قلب سے بھی فرما برداری کرے گا, دل میں ایمان داخل کرے گا, دل میں کفر آنے نہیں دے گا, شرک آنے نہیں دے گا, نفاق آنے نہیں دے گا, دل میں اللہ کی حاجت روائی پن کو ہی رکھے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نظر میرے قلب پہ ہے. تو دل میں انہیں ایمان ہی ڈالے گا, دل میں شرک آنے نہیں دے گا, مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنے کو دیکھے گا. تو یہ جب احساس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سنوار. جب کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اطراف سے بھی غافل ہو جاتا ہے, اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. جب دکھنے لگتا ہے یعنی اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو سنوارتا ہے. تو ایک دیکھنا ہو گیا, ایک دکھنا ہو گیا. تو یہ احسان ہے. کیا ہے احسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اسلام ماننا ہے, ایمان جاننا ہے, احسان دیکھنا ہے, دیکھنا ہے دکھنا. احسان کے لفظی معنی تو بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا, مگر مرادی جو معنی ہے اس کے پہلے ماننا ہے دین میں, جاننا ہے, پھر دیکھنا. جو مانے وہ جاننا, کلمے میں جو مانے جاننا, اب جو جانے دیکھنا. وہ دیکھیں گے تو احسان کمپلیٹ ہوگا. دیکھنا کیا ہے, نفس کیا ہے اس میں, دیکھنا یا دکھنا. حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض فرمایا. ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض فرمایا. احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا. اب فی زمانہ دیکھیے کیا ہمارے عمل میں احسان ہے, کیا ہم احسان فالو کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیے پہلے گھر والوں سے لے لے, آج جو ماں باپ کی جو فرما برداری بھی اگر ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ماں باپ کا جو ہاتھ پیر دبانا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو جو گورنمنٹ سے پینشن ملنی ہے وہ مجھے آ جائے, ماں باپ کو جو پراپرٹی کا حصہ ہے مجھے آ جائے. خدمت بھی ہو رہی ہے تو کچھ غرض سے ہو رہی ہے. ہونا یہ تھا کہ بندہ جب دیکھ لیتا ہے, جب جان لیتا ہے کہ یہ ماں باپ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ان کی خدمت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جب دل میں بات ہو جاتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا, ان کی خدمت کرے گا, زندگی بھر بھی کرے گا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس. تو احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ ادا کرنا. اب ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا نوکری مل جائے. قرآن اس لیے, نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا نوکری مل جائے. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہماری جو نیت ہے لوگوں کے لیے ہو گئی, اس میں غرض ہے. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے میرا باس کیا کہے گا. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میرا آفس والے کیا کہیں گے. مطلب عبادت بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے کر. تو یہ احسان کیا ہے؟ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو فرض کیا. کیا نہیں؟ کوئی غرض نہ ہو اس میں, کوئی لالچ نہ ہو, کوئی امید نہ ہو اس میں. اگر اس میں غرض ہے, لالچ ہے, امید ہے تو احسان نہیں ہے. وہ احسان نہیں ہے, وہ بدلہ ہے. احسان بلا غرض ہو گیا, کسی کو کچھ عطا کر دینا, کوئی غرض نہیں ہونا, کوئی لالچ نہیں ہونا. انہیں ایسا کرا تو میں ایسا کرتا ہوں, اس کو میں اس لیے ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ مجھے بعد میں کام آتا. تو یہ احسان نہیں ہے. احسان ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان پڑھ دے. اور ایک اور حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسن کب بنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تیرا پڑوسی تجھے کہے محسن تو تو محسن ہے، اگر تیرا پڑوسی تجھے کہے برا تو برا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیفینیشن دیا، اگر تیرا پڑوسی تجھے محسن کہے تو تو محسن، احسان کرنے والا. اگر تیرا پڑوسی تجھے برا کہے تو تو برا ہے. اب ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیا ہمارے پڑوسی ہمارے سے خوش ہے؟ اب پڑوسیوں میں سب سے قریب اگر ایک مرد ہے تو اس کے سب سے قریب پڑوسی اس کی بیوی ہے. اگر شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو اگر شوہر بیوی اس کو کہہ رہی ہے برا ہے تو برا ہی ہو. احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غیرت کسی کو کچھ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہونا ہو، اخلاص ہونا اس میں. اگر اخلاص نہیں ہے اس میں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اصل ہے ایمان کے بعد جو اہم چیز ہے، وہ ایمان سے بھی امپورٹنٹ جو چیز ہے احسان ہے. مطلب عمل میں ہر کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان فرض ہے، احسان نہیں ہے تو وہ بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ لالچ ہے، وہ کیا ہے؟ امیدیں ہیں لوگوں سے، اور یہ امیدیں جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا تو جنتیوں کو کیا ہے؟ ہر چیز کی سہولت اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے، مطلب ہر چیز کا انتظام کریں گے، کھانے کا، پینے کا. فرشتے جو ہے نا ہر چیز کی ان کو سہولت دیں گے. مگر کچھ خاص جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ جو جب جنت میں جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. فرشتے دیکھ کے پریشان ہویں گے، یہ جنت میں آ کے کیوں پریشان ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ احسان والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ رب سے متوجہ ہونے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت میں مرنے والے لوگ ہیں. وہ ایسے لوگ، وہ جنتی ہے. وہ اب پریشان ہے. اب اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے احسان والے بندوں کو دیکھ پریشانی میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے. مطلب اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کی پریشانی برداشت نہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے. تو جنت میں ہے، جنت میں کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہے ہیں، اے میرے بندو تم کیوں پریشان ہو؟ کس چیز نے تمہیں پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ تو وہ بندے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم دنیا میں تیری عبادت کرتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، ہم سجدے کرتے تھے، مگر یہ جو عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تیری نعمتوں کے لیے نہیں پڑھتے تھے مولا، تجھے پانے کے لیے کرتے تھے، تیرے دیدار کے لیے کرتے تھے مولا. مطلب اللہ تعالیٰ کے دیدار والے احسان والے بندے. دنیا میں یہاں جو کیفیت ہوگی آخرت میں بھی جنت میں بھی وہی کیفیت ہوگی. تو وہ احسان والے بندے یہاں دیدار کے طلبگار تھے، ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے تھے. تو جنت میں بھی کیا کریں مولا؟ یہ جو تو جنت دے رہا ہے ہم جنت کے لیے نہیں کریں مولا، یہ جو ہم کرے تیرے دیدار کے لیے کریں مولا. تو ہمیں یہاں دیدار نہیں دکھا تیرا تو اسی لیے پریشان ہے مولا. تو اللہ تعالیٰ متوجہ کہیں گے کہ اے فرشتوں پردے اٹھا دو، میں انہیں اپنا دیدار کراؤں. مطلب عشق اور محبت والے بندے ہیں، اللہ کے عشق اور محبت میں زندگی گزارنے والے بندے. کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اللہ کے لیے ہی عمل ہے ان کا. جنت میں بھی ہے، جنت میں بھی چلے گئے تو کیا ہے ان کا عمل کہ مولا ہمارے دیدار نہیں ہے تو پریشان ہے. تو ایسے بندے خاص تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پردے اٹھا دو فرشتوں. فرشتے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ تو گناہگار بندے، تو انہیں کیسے دیدار کیسا کرا؟ مطلب یہ دیکھے بات سمجھ میں آئی. فرشتے کہہ رہے ہیں مطلب گناہگار ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو جنت میں ڈالے گا ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈالے گا. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نیکی کر لیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. نیکی تو کرنا ہے ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بندہ جنت میں جائے گا. مگر اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان. ایک نیکی جو اصل امپورٹنٹ ہے جنت کے لیے وہ ایمان ہے. ایمان ضروری ہے، عمل کتنے بھی لا لے مگر ایمان ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پردے اٹھاتے تو فرشتے سوال کریں گے، بھائی باری تعالیٰ یہ تو تیرے بندے گناہگار بندے، تو انہیں اپنا دیدار کیسا کرائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں یہ لوگ جب عبادت کرتے تھے تو میرے دیدار کی طلب رکھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو میری دیدار کی طلب کرتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تو میرے دیدار کے لیے کرتے تھے. ان کی طلب تھی دنیا میں، جب دنیا میں تھے تو ان کی طلب یہ تھی کہ میرا دیدار کرے. تو اب وقت آ گیا کہ میں ان کو اپنا دیدار کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں پردے اٹھا دو. اب جب پردے اٹھاتے ہیں، جب وہ جنتی جو خاص جنتی جو احسان والے بندے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو یہ عمل کا مقام نہیں ہے، تم نے سجدے دنیا میں کر لیے، یہ عمل کا مقام نہیں ہے، تم نے عمل کر لیا، تم نے جو ہے نا
دنیا میں عمل کر لیا، تم نے دیدار کی خواہش کر لی، اب دیدار کرو، یہ عمل کا مقام نہیں ہے، سجدے تم نے کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو کا دیدار وہ لوگ کریں گے. جب دیدار ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے بندو کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے دیدار کی تڑپ رکھتے تھے دنیا میں. جنت میں بھی گئے تو دیدار کی تڑپ ہے کہ مولا دیدار نہیں ہو رہا تو پریشان ہے ہم. تو ایسے خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ کہیں کیا تم خوش نہیں ہو؟ تو وہ بندے کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے ہمیں وہ چیز دکھائی جسے کوئی کسی آدمی نے نہیں دیکھی، وہ چیز جسے کسی نے نہیں سنی، جسے کسی دل نے خیال نہیں کیا، وہ چیز آپ نے دکھا دی ہمیں. ہم تجھ سے راضی ہیں مولا، ہم تجھ سے راضی ہیں مولا، ہم تجھ سے راضی. تو دیدار کی تڑپ رکھنے والے مطلب احسان والے کے یہاں پر جو بھی عمل کرتے تھے عشق اور محبت میں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. جنت میں بھی گئے، آخرت میں بھی گئے، جنت میں بھی گئے تو کیا ہے ان کی خواہش کہ مولا تیرا دیدار نہیں ہوا. ایسے بندے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کوئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا، بہترین باغ تھا، مدینہ شریف میں بہترین آپ کا باغ تھا، اسی سے آپ کے گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا، وہیں آپ رہتے تھے. بہترین بہت خوبصورت باغ تھا، بہت محبت تھی آپ کو اس باغ سے. تو آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا میں نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیا. اللہ تعالیٰ مانگ رہے تو دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پوچھا دے دیے نکال کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے یہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. پھر آپ نے جب دے دیا اب گھر کی طرف آ رہے ہیں کہ کیونکہ باغ کو دینا ہے. آپ گھر کے باہر ہی تھے، باغ کے باہر ہی کھڑے ہوئے آپ نے اپنی جو وائف ہے ابو درداء کی اماں باہر آ جاؤ میں نے اس باغ کا سودا کر لیا. گھر کے باہر ٹھہر کے پکار رہے ہیں کہ میں نے اس باغ کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، اسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے. تو آپ کی جو وائف ہے باہر آتی ہے، آپ بھی ایمان والے، آپ کی وائف بھی ایمان والے، آ کے کہتی ہے آپ کی وائف جو بھی سامان لے کر آتے ہیں بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں، کہتی ہے اے ابو درداء کیا بہترین سودا کیا آپ نے، کیا بہترین سودا آپ نے کیا، مبارک ہو آپ. شوہر بھی ایمان والے، بیوی بھی ایمان والے، شوہر بھی محبت والے اللہ سے محبت کرنے والے، بیوی بھی محبت والے. محبت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا بہترین سودا کیا. مطلب ایسی کوئی فکر ہی نہیں، گھر سے نکل رہے کچھ بھی فکر نہیں کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. ایسا نہیں کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ایسا آپ نے کر دیا، ایسا نہیں، ساتھ دیا، دین میں ساتھ دیا. تو یہ کیا ہے احسان والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو کر گزرنے والے. تو آپ نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے یقین تو ہے، میں جانتا تو ہوں تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو. احسان دیکھیں، اسلام، ایمان، احسان، ماننا، جاننا، دیکھنا کیوں ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا دیکھے تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ میں دیکھنا اس لیے چاہ رہا ہوں میرے ایمان میں اضافہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، پھر ان کا خیمہ بناؤ، پھر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، پہاڑوں پہ جب رکھے جب بلاؤ تو وہ آ جائے تو زندہ ہو جائے. تو ایسا ہی قرآن میں بھی اس کا واقعہ ہے. تو آپ دیکھنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ دیکھنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو. اب اولیاء اللہ اس سے کہیں اس سے جو نا اس کی اصطلاح فرماتے، ایک فہم یہ بتاتے اولیاء اللہ کہ ذبح جو 4 جانور ہوئے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک ذبح تو ہم اپنی نافرمانی کریں، اپنی زندگی میں جتنے بھی نافرمانی ہم جسم سے، قلب سے، روح سے کر رہے ہیں، جسم سے جو کر رہے ہیں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم ذبح کریں. جب ہم اللہ کی جو نافرمانی ہم کریں، جب اس کو ذبح کریں گے، جب اس کو سیکریفائز کریں گے تو جو پہلا جو پرندہ اڑ کے آئے گا وہ اسلام کا ہوگا. اور جب دل سے جو نافرمانی کر رہے ہیں یعنی کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو سیکریفائس کر رہے ہیں، تو جو دوسرا پرندہ جو اڑ کے آئے گا اولیاء اللہ فرماتے وہ ایمان کا پرندہ ہوگا. اور اولیاء اللہ فرماتے جو ہم غلط دیکھ رہے ہیں
کہ انہیں حاجت اللہ کے علاوہ ہم اس کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں, نوکری کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں, بیوی کو, پراپرٹی کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم کاٹیں گے, اس کو سیکریفائس کریں گے, اس کو ذبح کریں گے, تو جو پرندہ اڑ کے آئے گا وہ احسان کا پرندہ ہوگا. جب اس کو کاٹیں گے تو مشاہدہ بھی ہوگا, مراقبہ بھی ہوگا. اور اولیاء اللہ اور ایک جو چوتھا پرندے کی بات کرتے, جب ہم اللہ سے جو ڈر ہمارا نکل گیا ہے, جو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو پرہیز نہیں کر رہے ہیں, اس کو ہم اگر کاٹیں گے تو جو پرندہ اڑ کے آئے گا وہ تقوی کا پرندہ ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا, اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید حاصل ہو. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اسلام, ایمان, احسان, تقوی. پھر تقوی پہ جو عمل کرتا ہے, ٹک جاتا ہے, اس کو توحید مل جاتی ہے, یعنی اس کو مقصد حیات مل جاتا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ دیکھنا ہے, دیکھنے کے لیے کیا ہے. اب یہ دیکھنا کیا ہے, دیکھنے کا تعلق جیسا اسلام میں کیا ہے, اسلام کا تعلق جسم سے ہے, ایمان کا تعلق قلب سے ہے, احسان کا تعلق روح سے. جسم, قلب, روحیت اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہے, جسم, قلب, روح. روح کے کام کیا ہے, روح کا کام, ایک کام ہے عشق و محبت کرنا, ایک کام روح کا کیا ہے, مشاہدہ کرنا, دیکھنا. 2 کام ہے روح کے, اولیاء اللہ بتاتے. اب روح کب دیکھے گی؟ روح دیکھنے کے لیے مثال دیتے اولیاء اللہ, روح دیکھنے کے لیے سب سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. دل پاک ہوگا یعنی ایمان آئے گا, یقین ہوگا, علم عرفان آئے گا, دل سے کفر, شرک, نفاق نکلے گا, دل صاف پاک ہو جائے گا, تو روح دیکھ سکے گی, جو مشاہدہ کرنا ہے وہ مشاہدہ کر سکے. اب اولیاء اللہ اس کی مثال دیتے اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک گاڑی ہے, ایک ڈرائیور ہے اس میں, اور سامنے جو ہے نا گلاس ہے. اگر جو ہے نا شبنم آ جائے تو گلاس کیا ہوگی, ساری شبنم کے ساتھ, یا اگر کچھ بارش ہو جائے تو گلاس خراب ہو جاتا ہے. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے شبنم آ کے پورا گلاس میں جو ویزیبلٹی ہے, جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. ڈرائیور کی مثال دیتے ہیں, روح کی مثال ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں. اور جو گلاس ہے سامنے والا, اس کی مثال دیتے ہیں قلب, دل. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں روح دیکھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. ڈرائیور کو دیکھنا ہے, گاڑی چلانا ہے, بڑے لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے اس کو, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری, ایک سٹی سے دوسرے سٹی, تو اس کے آئینے کا جو ویزیبلٹی ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. اگر آئینہ جو ہے خراب ہے, اگر چھوٹی موٹی دھول ہے تو آئینہ آسانی سے صاف کر لے گا, آئینہ صاف کر لے گا, تھوڑا بہت 5-10 منٹ لگیں گے, پھر وہ نکل جائے گا اپنے سفر پہ, دیکھ صحیح سکے گا. اگر دھول زیادہ ہے, یعنی مٹی گرد زیادہ ہے, یعنی کچھ ایسے جو نا اس پہ گلاسز پہ نشان ہو جاتے ہیں, 3-4 سال اگر گاڑی رکھی جائے تو اس کو نکالنا ناممکن ہے, اس کو ذرا کلین کرنا ذرا مشکل ہے. تو روح دیکھنے کے لیے اگر چھوٹا موٹا جو ہے نا قلب پہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو صاف کر لے سکتے, تو روح دیکھ سکتی. اگر روح میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, بڑے بڑے گناہ ہیں, یعنی پورے سیاہ داغ ہے, گلاس پہ پورے سیاہ داغ ہے, تو نہیں دکھ سکتے, نہیں جا سکتے. اگر ہمارے قلب پہ بھی اگر گندگی ہے, کفر کی, شرک کی, نفاق کی, کینہ, حسد, یہ گندگیاں ہیں, تو ہماری روح مشاہدہ نہیں کر سکتی. روح کے مشاہدے کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. قلب کی مثال کیا, آئینے کی طرح ہے. قلب آئینہ ہے روح کو دیکھنے کے لیے, دونوں بھی امپورٹنٹ ہے, قلب روح دونوں بھی امپورٹنٹ ہے, دونوں کا کمبینیشن ہے. مختصر یہ سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ روح کے مشاہدے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. پہلے اسلام, ایمان, پھر احسان, یہ تینوں کا کمبینیشن کریں گے تو دیندار بنے. جسم سے بھی فرما برداری ہونا, قلب سے بھی فرما برداری ہونا, اور روح سے بھی فرما برداری, یہ تینوں بھی امپورٹنٹ ہے. یہ تینوں کا مجموعہ دین ہے. اسلام, ایمان, احسان, یہ تینوں کریں گے تو دیندار ہوں گے. تو روح کیا کرتی ہے, مشاہدہ کب کرے گی, دل پاک ہونا, دل صاف ہونا, دل میں کوئی غرض نہیں ہونا, دل جو ہے نا کیچڑ یعنی گندگی سے صاف ہونا. جیسا گلاس اگر صاف ہوگی تو ڈرائیور جو ہے نا آرام سے نکل جائے گا, لانگ ڈرائیو پہ کر سکے گا. اگر گاڑی بہت دن سے خراب ہے تو کیا ہوگا, ڈرائیور کو بنانے کے لیے ٹائم لگے گا. اسی طرح سے اگر دل ناپاک ہے تو اس کا علاج بھی ویسے ہی ہوگا. اس کے ڈاکٹر کے پاس جو اولیاء اللہ ہے ان کے پاس جانا پڑے گا. تو روح کو دیکھنے کے لیے کیا ہے, دل کا پاک ہونا ضروری ہے. ایمان آنا پہلے, ایمان دل میں داخل ہونا, جانتا پن دل میں ہونا, اللہ کی حاجت روائی دل میں تصدیق ہونا. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 112. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا وہی محسن ہے. ہم نے پہلے بھی بات آئی تھی کہ محسن کون ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم محسن بننا چاہتے ہو تو اپنا رخ میری طرف پھیر دو, یعنی اپنی حقیقت کو میری طرف پھیر دو.
ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، سب آپ کا ہے مولا، آپ ہی مالک ہے، آپ ہی رازق ہے، آپ ہی رب العالمین ہے، میرے بھی رب ہے، تمام کائنات کے رب، ایک ہی رب ہے، آپ کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے حقیقت کے پاس پیش کرنا کہ مولا میں یہ ہوں، آپ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ایسا بندہ محسن ہے، اسلام ایمان احسان، جو اسلام حاصل کر لیا مسلمان، ایمان جو حاصل کر لیا وہ مومن، احسان جو حاصل کر لیا محسن۔ محسن کون ہے؟ اپنی حقیقت کو مولا کی حقیقت طرف پھیر دینا کہ مولا میں یہ ہوں، تو یہ ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ یہ احسانات ویسے ہی ہے جیسا ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، لاکھوں کروڑوں، ہم گن نہیں سکتے اتنے احسانات۔ تھوڑی دیر پہلے سے اب تک اگر ہم 1 منٹ میں دیکھ لیں ہم نے کتنی سانسیں لی، ہم گن نہیں سکتے، زندگی بھر کی کہاں گن سکتے؟ تو ایک احسان اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خصوصاً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو جو بھیجا ہے، تم کو بھیجا، تمہاری طرف بھیجا، یہ ہمارا احسان ہے، تم پر احسان مانو۔ تو کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ یہ احسانات ویسے ہی ہے جیسا ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا پر احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے کیوں بھیجا؟ یہ کام کے لیے بھیجا۔ کیا ہے کام؟ جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے، یعنی آیتیں مطلب یا نشانیاں دکھاتے ہیں، تمہارا ظاہر اور باطن پاک کرتے، ظاہر اور باطن پاک کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ آج جو کام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اولیاء اللہ کریں، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے وارثین ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے۔ لاکھوں احسانات ہیں، مگر یہ جو احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے ہی تو ہم یہ تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ قرآن اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ظاہری پاکی اور باطنی پاکی بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی۔ یہ احسان ہے، مانو پر۔ اب ہم احسان مانو، پھر جاننا، پھر دیکھنا، 3 چیزیں، پہلے اسلام میں ماننا، ایمان میں جاننا، احسان میں دیکھنا۔ یہ احسان کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، کلمہ سیکھیں گے تو یہ احسان دیکھ سکیں گے۔ اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 172، ہے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہے ان کو کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بڑھتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کو مخاطب کر رہا تھا، ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں میں نے دیا ہے تم کو، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بڑھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی بندگی مطلب اپنی حقیقت کو جانتے ہو، اپنی حقیقت کو دیکھتے ہو، اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہو کہ حاجت مند ہو، مجبور ہو، محتاج ہو، تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ میں جو نعمتیں دے رہا ہوں، اگر تم میری بندگی کرتے ہو، یعنی بندگی کا دم بڑھتے ہو، تو تم اس کا شکر بجا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر، ایمان والوں کہہ رہے ہیں شکر ادا کرو۔ قرآن سورہ آل عمران، یہ بھی سیم آیت ہے، قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں بھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں پر بڑا ہی احسان ہم نے کیا۔ کیا احسان ہے وہ؟ ہم نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبروں کو تمہیں بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کیا ہے؟ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے، پاکی کرتے۔ ظاہری پاکی ہوتی ہے، قلب کی، نفس کی، روح کی پاکی ہوتی ہے، اور باطنی پاکی، ظاہری پاکی جو بھی اور باطنی پاکی، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پر احسان کیا، یہ ہمارا احسان ہے تم پر، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ ہمارا احسان ہے۔ احسان مانو، احسان جانو، احسان دیکھو۔ تو اسلام میں ماننا ہے، جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے۔ دیکھیں گے تو دیندار بنیں گے، دیکھنا ہے، ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔
جسم سے ماننا ہے، قلب سے جاننا ہے اور روح سے دیکھنا ہے. کب دیکھے گا؟ علم سے دیکھے گا. علم آئے گا تو علم دین حاصل کریں گے تو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی. قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 39. ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر رکھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ لیا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی حاجت روا. دیکھ لیا. جب دیکھ لے گا بندہ، نعمتوں کا جب احساس ہو جاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے نعمتیں مجھے مل رہی ہے تو اللہ سے ہی مل رہی ہے. اس کا احساس ہونے کے بعد بندہ شکر کرنے لگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ساری نعمتیں دیکھ لیے کہ اللہ ہی سے ملنی ہے، اور دیکھ کر اب ہمارے لیے یہ قرآن میں کیوں ہے؟ ہمارے لیے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام دیکھے تھے تم بھی دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر بجا لے کہ مولا تیرا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا. بے شک جو میرا پروردگار ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. تو میری دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ فرما رہے ہیں. آخری آیت ہے سورہ رحمان آیت نمبر 60 جو ہم نے پہلے لی تھی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ ادا کر دینا، یہ احسان. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کا بدلہ تو احسان ہے، احسان کی جزا تو احسان ہی ہے. میں احسان کرا تو تم بھی احسان کرو. اب احسان کیسا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں احسان کا بدلہ احسان، مطلب تم بھی محسن بنو. اور کئی جگہ قرآن میں فرمایا انبیاء کو کہ تم محسن بندے ہو، میرے محسن بندے، میرے احسان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسان کی جزا احسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کا جو ریوارڈ ہے احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، ہر چیز دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، احسان ہے. اب یہ احسان کا بدلہ بندے کیسا چکا ہے؟ تو اولیاء اللہ پھر بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں احسان کے بدلے کے لیے بندہ یہ احساس کرے جو مجھے نعمتیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مل رہی. یہ جو نعمتیں کا احساس کر لیا بندہ کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ سے مل رہی ہے، احساس کر کے شکر بجا لایا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ فرما حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے بندوں پر کہ تم بھی محسن بنو، میرا احسان مان لو، شکر بجا لاؤ. یہ جو میں احسانات کیا اس کا احساس کر لو، احساس کر کے شکر کر لو. یہ نعمتیں جو بھیجا میں شکر کر لو. اور شکر کب کرے گا بندہ؟ شکر تب کرے گا جب اپنی حقیقت کو جانے گا، دیکھے گا. احسان کیا ہے؟ احسان کی نفس کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں حاجت مند ہوں. جب بندہ دیکھے گا میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مملوک ہوں، سب جو بھی ہے میرے پاس امانت ہے، یہ دیکھے گا. جب احساس ہو جائے گا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی دیا مجھے اللہ نے دیا، تو بندہ شکر گزاری کرے گا. اس کو احساس ہوگا. ایسا جب ہو جائے گا مولا کا شکر گزار بنے گا. مولا یہ تو تیری مہربانی سے ملا، میں شکر گزار ہوں. تو یہ جو احساس کر کے جو نعمتوں کا احساس کر کے شکر کر رہا ہے بندہ، یہ محسن ہے بول رہے ہیں. تو محسن احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. تو ہم نے آج مختصر کیا دیکھا کہ دین کی جو تھرڈ اصل ہے، تیسری اصل ہے، وہ احسان ہے. اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد احسان. احسان کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ایک ہے بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا. اور احسان میں نفس کیا ہے؟ دیکھنا یا دکھنا، مشاہدہ یا مراقبہ. یہ کہاں سے لیا؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے لیا. دیکھنا کیا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا، یہ دیکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. دیکھنا ہر کام میں یہ دیکھنا کہ ہر ضرورتیں جو میری پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے پوری ہو رہی. میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی حاجت روائی بند سے ہو رہا ہے. یہ دیکھنا ہے. اور دکھنا کیا ہے؟ جو دوسری نفس ہے، دکھنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھنے میں کیا ہے؟ مولا کیا ہے دیکھنا ہے. اور دکھنے میں کیا ہے؟ اپن کیا ہے دیکھنا کہ میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، میرے پاس جو بھی امانت ہے میرا کچھ بھی نہیں دیکھنا. ایک دیکھنا ہو گیا، ایک دکھنا ہو گیا. دیکھنا کیا ہے؟ اعلیٰ مرتبہ ہے. دکھنا کیا ہے؟ ادنا درجے کا مرتبہ ہے. تو دیکھنا ہے کہ دکھنا ہے کہ، تو یہ جب دیکھے گا بندہ یا دکھے گا، کب دکھے گا؟ احسان سے دکھا دے گا. احسان کا تعلق کس سے؟ روح سے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ
بولا گیا، کہا گیا، سنا گیا، مولا سے قبول فرما لے، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة